بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجرنا من النار۔ یکم رمضان سے ہم نے مختلف عنوانات کے تحت جو مرکزی موضوع رکھا تھا افطار کی اس نشست میں، وہ تھا موت، کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے موت، اور یہ سال اموات کا سال رہا۔ تو مرحلہ وار آپ کی خدمت میں عرض کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، آیات و حدیث کی روشنی میں، کہ مرنے کے بعد انسان کب کس مرحلے سے کیسے گزرے گا۔ مرنے کے فوراً بعد جسم کے ساتھ کیا ہوگا، روح کے ساتھ کیا ہوگا، جس جگہ پر مرا ہے وہاں سے قبر تک پہنچنے کا سفر، پھر عالم برزخ، پھر محشر، سور پھونکے جائیں گے، ایک سور، دوسرا سور، تیسرا سور، انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، کس طریقے سے انسان انکار کرے گا، اس کے اعضاء گواہیاں دینے لگیں گے کہ وہ کس جرم میں مبتلا تھا۔ بہرحال کل تک، یعنی اس سے پہلے تک ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ میدان محشر ہوگا اور خداوند تعالیٰ انسانوں سے سوال جواب کرے گا، اور اس کے سوال جواب پر گواہیاں لائی جائیں گی۔ وہ انکار کر رہا ہوگا، اس کا اپنا ہاتھ گواہی دے رہا ہوگا، وہ انکار کر رہا ہوگا، اس کا اپنا پیر گواہی دے رہا ہوگا، اس کے اعضاء گواہیاں دے رہے ہوں گے، اس کا نامہ اعمال کھول کر دکھایا جائے گا، اور پھر اس کے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے۔ تو عرض کیا تھا کہ سوچئے کہ ایک ایسے ایگزامینیشن سینٹر میں ہوں میں کہ جہاں ایک پرچے کے نتیجے میں اگلے ایک سال کا فیصلہ ہونا ہو، تو انسان کتنا زیادہ کانشیس رہتا ہے کہ بھئی اس ایک فیصلے کے نتیجے میں اگلے ایک سال کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہاں ایسی اناؤنسمنٹ ہونی ہے ابھی محشر کے میدان میں کہ جہاں اس ایک اناؤنسمنٹ کے نتیجے میں آگے کی پوری زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور یہ منظر اس فرد کے خاندان والے دیکھ رہے ہوں گے، پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے نیکی کا پلڑا اور برائی کا پلڑا نیچے اور اوپر ہو رہا ہے، پھر برائی کا پلڑا اور نیکی کا پلڑا اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ ایسی خاموشی ہوگی گویا سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ قرآن کہتا ہے بس صرف ایک سرسراہٹ ہوگی اور تمام آوازیں رحمان کی آواز کے نیچے دب جائیں گی، اور پھر وہ مرحلہ آئے گا جب رپورٹ کارڈ، جب نامہ اعمال دیا جانا ہوگا۔ کسی کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ کسی کا نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا، تو پہلے تو وہ شرم سے اس نامہ اعمال کو پیٹھ کے پیچھے چھپائے گا، اور پھر وہ جو کچھ کہے گا قرآن نے بتایا کہ ایسا شخص کیا کہے گا، ایسا ریگریٹ سے بھرا انسان کیا کہے گا۔ قرآن کی آیات کا مفہوم ہے، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا، وہی موت کہ جس سے انسان بھاگتا ہے زندگی میں۔ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت وہ شخص موت کو پکارے گا، اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوگی کہ کاش مجھے موت آ جائے اور یہ سارے کا سارا معاملہ یہیں پر ختم ہو جائے۔ وہ موت جس کا تصور بھی انسان کے لیے ہیبت کی، خوف کی، ڈر کی، وحشت کی علامت تھا دنیا میں، یہاں اب اس کے ہاتھ میں اگر نام، اور ایسا کیوں ہوگا یہ اس قصے کے آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ خود موت کے ساتھ کیا ہوگا، انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، لیکن اس قصے کے آخر میں عرض کریں گے کہ خود موت کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ شخص جو ابھی موت کو پکار رہا ہوگا، جو موت کی تمنا کر رہا ہوگا، جو موت کی آرزو کر رہا ہوگا، اسے موت آئے گی یا نہیں آئے گی، کیا ہوگا اور کیوں ہوگا، وہ بھی اس قصے کے آخر میں عرض کریں گے۔ بہرحال یہ انسان موت کو پکارے گا اور بالآخر اس انسان کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ قرآن کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کر نہیں جائے گا، اتنا مصروف تھا اپنے اہل و عیال میں ہی۔ ظاہر ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جب علماء کرام سے بھی سنتے ہیں کہ ٹھیک ہے انسان اپنے اہل و عیال کا خیال رکھے، وہ سب وہ تو ایک دوسرے معنوں میں ہے، لیکن ایک وہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے حلال حرام کسی کی پرواہ کیے بغیر ایک محل سے دوسرا محل، ایک جگہ سے، تو کہا یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا، خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف پھر کر نہ جائے گا، ہاں اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا، یہ قرآن نے کہا۔ تو ہم جہنم کو گناہوں سے جوڑتے ہیں، لیکن اس آیت میں ایک ایسی بات بھی ہے کہ جو انسان کو ہلا کر رکھ دے
کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا، خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف نہیں جائے گا. یعنی اس نے تمام زندگی بس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے درمیان آخرت کو بھلا کر عیش و اطمینان سے گزار دی. بس جن کے اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، کیا کہنے ہیں ان کی خوش قسمتی کے کیا کہنا ہے، ان کی خوش بختی کے کیا کہنا ہے، ان پر نوازشات کے کیا کہنا ہے، ان پر اکرام کے کیا کہنا ہے. کس انداز سے ان کو رشک سے سب دیکھ رہے ہوں گے، کس انداز سے سب خواہش کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمارا بھی شمار انہی کی فہرست میں ہوتا. ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ان کو عزت و اکرام سے ایک طرف کر دیا جائے گا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا پروٹوکول کہ کہیں پر بہت زیادہ ایک میس ہوا ہے، بہت ہی پریشانیاں ہیں، سب کچھ ایک کمپیریزن نہیں، صرف ایک اندازہ لگانے کے لیے. اور ایسے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو الگ کر دیا جاتا ہے، جن کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. وہ تو دنیا کی تقسیم ہے جس کی بنیاد کوئی مساوی تقسیم نہیں ہے، جس کی بنیاد دنیاوی مرتبے ہیں. لیکن آپ اس تقسیم کا سوچئے جو کہ انصاف پر مبنی ہوگی، جس کے نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کو عزت و اکرام سے ایک طرف کر دیا جائے گا، اور جن کے نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہی مجرم ہوں گے اور ان کو دوسری طرف کھڑا کر دیا جائے گا. صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کتنے جنتی اور کتنے جہنمی ہوں گے؟ سرکار دو عالم نے فرمایا، جس کا مفہوم تھا، انسان اتنے بدعمال ہیں کہ جب 1000 انسانوں کا حساب کتاب ہوگا تو ان میں سے 999 اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہوں گے اور ایک جنت کا. صحابہ گریہ کرنے لگے، رونے لگے. تو آپ نے فرمایا جہنم میں جانے والے اکثر یاجوج ماجوج ہوں گے. یہ ایک اور سارا قصہ ہے جو کہ اگر دامن وقت میں 1-2 دن میں گنجائش ہوئی تو بیان کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے. لیکن فرمایا کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے یہ کہ خدا کی رحمت اسے ڈھانپ لے. تم کہتے ہیں نا صرف تیرے عدل کے نہیں، تیرے فضل کے طلبگار ہیں. یہاں تک کہ اب وہ وقت آئے گا کہ جہنمیوں کے قافلے در قافلے جمع کر کے ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. ان میں وہ لیڈرز بھی ہوں گے، یعنی ان کے جہنم کے جن لوگوں نے ان کو گمراہ کیا ہوگا، ان کے وہ سربراہ بھی ہوں گے جنہوں نے انسانوں کو گمراہ کیا ہوگا، اور وہ بھی ہوں گے جو گمراہ ہوئے ہوں گے، اور وہ آپس میں بات کر رہے ہوں گے، آپس میں گفت و شنید کر رہے ہوں گے. ان کا آپس میں ڈائیلاگ ہو رہا ہوگا. کیا ڈائیلاگ ہو رہا ہوگا؟ اس کو قرآن مجید نے ان الفاظ میں بیان کیا. فرمایا ان کو ٹھہرائے رکھو، ان سے کچھ پوچھنا ہے. تم کو کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں تو ایک دوسرے کے یاور بنے ہوئے تھے نا. کیا ہوا ہے آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ آج تو بڑے فرما بردار ہو، آج تو سب سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہو اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے. وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کہیں گے؟ کیا تم ہی ہمارے دائیں اور بائیں سے آتے تھے؟ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہیں تھے. یعنی یہ اس کو بلیم کر رہا ہے کہ تم ہی تو ہمارے دائیں بائیں سے آئے تھے، تم نے جو کہا تھا وہ تو ہم نے کیا. اور وہ کہیں گے کہ نہیں، تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، ہمارا تم پر کچھ زور نہیں تھا، تم خود سرکش تھے. اس انداز سے جہنمی ایک دوسرے کو آپس میں بلیم کر رہے ہوں گے روز محشر. اور کہا جائے گا کہ سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہوگی، اب ہم مزہ چکھیں گے. ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ ہو گئے. بس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے، پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اب فرمایا فرشتے ان کو، اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار. ماہ رمضان کی ان آخری ساعتوں میں، اس آخری عشرے میں جو کہ جہنم سے نجات کے عنوان سے ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے. حال کیا ہوگا مجرمین کا، حال کیا ہوگا جہنمیوں کا؟ سنیے کہا پھر کیا ہوگا. فرشتے ان کو پیشانیوں سے اور ان کے پیروں سے پکڑ کر منہ کے بل زمین پر گرا کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. قرآن مجید کی کچھ اور آیات کا ترجمہ ہے، مفہوم ہے. اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جن کو گمراہ کرے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے. اور کہا ہم ان کو قیامت کے دن، اللہ اکبر، ذرا اسے منظر سوچئے، ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یعنی میں ایک لمحے کو سوچتا ہوں کہ کوئی انسان اس کیفیت میں دنیا میں ہو
جب اس کے پاس ساری کی ساری آسائشیں ہوں. ایک انسان ہے جو اس کیفیت میں ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, اس کو گرا دیا گیا ہے اور وہ اوندھے منہ ہے, جہنم میں نہیں ہے, بالکل عام حالات میں. تو یہ انسان کتنا زیادہ کرب میں ہوگا, کتنی زیادہ تکلیف میں ہوگا. اور یہاں نارے جہنم ہے اور اس کو اندھا کر دیا گیا ہے, گونگا کر دیا گیا ہے, بہرا کر دیا گیا ہے اور دوزخ کی جانب لے کر جایا جا رہا ہے. اور آگے پھر فرمایا کہ جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی, جہنم کی آگ بجھنے کو ہوگی, تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے. ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور وہ دور ہی سے پہچان لیے جائیں گے. قرآن مجید سورہ رحمان میں جس کی تلاوت ہم سب کرتے ہیں, اس میں فرماتا ہے, مفہوم ہے, گناہگار اپنے چہرے سے ہی پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے. پھر جہنم میں لوگ فوج در فوج پھینکے جاتے رہیں گے, لیکن جہنم ہوگی کہ بھر کے نہ دے گی. اور وہ مسلسل کیا کہہ رہی ہوگی, حل من مزید کی تکرار کرتی رہے گی, جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو جہنمی انسانوں سے بھر گئی ہے, تو وہ جواب میں کہے گی کہ کیا کچھ اور لوگ بھی ہیں. اللہ اکبر. یعنی جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا مگر جہنم میں جانے والے ختم ہو جائیں گے. اگین پھر دنیا کی مثال لے لیں, اگرچہ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے دنیا کی آگ کا اور وہاں کی آگ کا. ایک موازنہ اگر سمجھانے کے لیے بتایا تو یہی بتایا تھا نا کہ وہاں کی آگ کا اور یہاں کی آگ کا موازنہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں کی آگ دیکھ آئے, اس میں کچھ لمحے گزار آئے, پھر وہ یہاں آئے اور اس کو یہاں کی آگ دکھائی جائے, تو وہ یہاں کے دنیا کے جلتے ہوئے تنور میں آرام سے سو جائے گا. اس کو وہ آگ اتنی غیر معمولی معلوم ہوگی اس آگ کے مقابلے میں. لیکن آپ پھر بھی سمجھنے کے لیے ایک سوچئے کہ اگر کوئی بہت آگ جل رہی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, اس میں لکڑیاں ڈال دو, یہ کر دو, وہ ساری وہ چیزیں ڈال دو جس سے یہ آگ بجھ جائے. بہرحال ایک لمحہ آتا ہے کہ بڑی سے بڑی آگ بھی, امیزون کے جنگلات میں لگی آگ بھی, وہ اور بڑے لیول پر ہوتی ہے, تو اس کو بجھانے کے لیے اور بڑا کام کرنا پڑتا ہے. ہیلی کاپٹرز لائے جاتے ہیں, جہاز لائے جاتے ہیں, گیسز پھینکی جاتی ہیں, پانی پھینکا جاتا ہے. بہرحال 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن, مہینہ 2 مہینہ 10 مہینہ, ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے, اس آگ کا پیٹ بھر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں عالم یہ ہوگا کہ سب جہنمی اس میں ڈال دیے جائیں گے, لیکن جہنم کی آگ کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو بس انسان اپنے اعمال کا بدلہ پا لے گا. اور یہ وہ موقع ہوگا کہ اب موت کے ساتھ کیا ہوگا. بس جاتے جاتے یہ سنیے, آپ نے شروع میں سنا تھا نا, میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ساتھ رہے گا, آخر میں ایک چیز بیان کریں گے کہ یہ انسان موت کی تمنا کرے گا کہ کاش مجھے موت آ جائے, بس کاش یہ چیپٹر یہیں پر کلوز آ جائے. اسے تو موت نہیں آئے گی, لیکن ہاں پھر موت کو موت آ جائے گی. کیا مطلب؟ موت کو مار دیا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی جب موت ہی زندہ نہیں رہی, جب موت کو موت آ گئی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کسی کو کبھی موت نہیں آئے گی. اب جو انسان اس معاملے پہ گزر رہا ہے وہ ایسے ہی اس سے گزرتا رہے گا, اس لیے کہ اب موت کو موت دے دی گئی ہے. اور کچھ روایت میں یہاں تک آیا کہ جیسے ایک جانور کی شکل میں یا ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا. یعنی کہ معاملہ یہ ہوا, پتہ چلا کہ آج موت کا قصہ تمام ہو گیا. جب موت کو موت آ جائے گی, تو دوستوں یہ سکے کا ایک رخ ہے. مجرمین یہاں ہیں, اہل ایمان وہاں ہیں, متقی وہاں ہیں, پرہیزگار وہاں ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والے وہاں ہیں, ان سے محبت کرنے والے وہاں ہیں. یہاں عذاب ہے, وہاں عزت ہے, یہاں تحقیر ہے, وہاں تکریم ہے. تو ہم نے اس جگہ کا جو منظرنامہ ہے وہ تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ مجرمین کس عالم میں ہوں گے. اللہ کرے کہ ہم سب کا شمار اس کیمپ میں ہو, ہم اس عالم میں ہو, جنت والوں میں ہو. جنت والوں کی کیا عزت ہوگی, کیا تکریم ہوگی, کیا عیش ہوگا, کیا سہولیات ہوں گی, کیا نعمتیں ہوں گی, وہ آپ کی خدمت میں کل عرض کریں گے انشاءاللہ.